آپ میرے ساتھ آئیے سر، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہاں ہموار زمین پر بہت سے ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ فوجی اصطلاح میں ان خیموں کو 60 پاؤنڈ کا ٹینٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر قدرے بلندی پر ایک بیبوک یعنی چھوٹے ٹینٹ جس میں صرف ایک آدمی کی گنجائش ہوتی ہے وہ بھی موجود تھا۔ درانی اسی مختصر ٹینٹ سے برآمد ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بے اختیار پینسل ٹارچ روشن کر لی، پھر والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ تم خیریت سے تو ہو کامران؟ اس نے پوچھا۔ میں خیریت سے ہوں، مگر مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش تھی۔ پہلے تم سکون سے کہیں بیٹھ جاؤ، پھر بات کریں گے، درانی نے کہا۔ پھر اپنے ایک آدمی سے مخاطب ہوا، نادر، کامران صاحب کے لیے چھوٹا سا کوئی ٹینٹ خالی کراؤ، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہے۔ میری بات سن کر درانی نے پہلی بار بخشو پر توجہ دی۔ بخشو نے آگے بڑھ کر درانی سے مصافحہ کیا تو میں نے اس کا تعارف بھی کرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ درانی اس کے مختصر تعارف سے مطمئن نہیں ہوگا اور موقع ملنے پر مجھ سے کریت کر اس کے بارے میں پوچھے گا۔ مشکل سے 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ نادر کسی جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے بتایا کہ مہمانوں کے لیے ٹینٹ خالی کرا لیا ہے، میں نے بستر بھی لگوا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، درانی نے اسے جواب دیا۔ پھر مجھ سے بولا، چلو تمہارے ہی ٹینٹ میں چل کر بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک جیسے ٹینٹ میں جا بیٹھے جس میں 4 آدمیوں کی گنجائش تھی، مگر وہاں زمین پر صرف 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ درانی نے ہم سے کھانے کو پوچھا، مگر ہم دونوں ہی خوب سیر ہو کر کھا چکے تھے، اس لیے درانی سے معذرت کر لی، البتہ کافی کے لیے ضرور کہہ دیا۔ کافی پینے کے بعد میں بولا، ہاں تو درانی اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم تو 10 منٹ کے اندر پولٹری فارم پر پہنچنے والے تھے۔ ان لوگوں نے وائرلیس پر ہماری باتیں سن لی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے راستے ہی میں گھیرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگر ان کا آدمی ہماری گفتگو میں مداخلت نہ کرتا تو ہم بے خبری میں مارے جاتے۔ اس کے بعد ہی سے میں نے اس ٹرانسمیٹر کا استعمال ترک کر دیا۔ میں کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کا گھیرا توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور تمہارے ساتھی؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ اس وقت صرف ایک آدمی تھا، کچھ کمانڈوز دور رہ کر ہمیں کور دے رہے تھے، انہی کی وجہ سے ہم دشمنوں کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد مجھ سے بولا، تم سناؤ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ درانی کا ایک ماتحت خیمے میں داخل ہوا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں مجھے وہ عجیب پراسرار سا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے محمد حسین؟ درانی نے پوچھا۔ سر، 2 گاڑیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، لائٹس کی پوزیشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ دونوں جیپیں ہیں، کیا انہیں باہر ہی روک دیا جائے؟ انہیں اندر آنے دو، درانی نے جواب دیا۔ جب وہ پوری طرح ہماری رینج میں آ جائیں تو گھیر لینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ محمد حسین عجلت میں باہر نکل گیا۔ درانی بھی اپنے ہتھیار سنبھالتا ہوا بولا، لگتا ہے آج رات بھی آرام قسمت میں نہیں ہے۔ جب سے حکومت نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے تب سے ہی افراتفری ہے۔ تو کیا اس آپریشن میں تم شریک نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے طور پر کام کرتا ہوں، درانی بولا، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب یہاں مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اس سے مجھے اپنے کام میں خاصی دشواری ہو رہی ہے۔ ڈاکوؤں کے دھوکے میں کبھی کبھی ان لوگوں کا آپس ہی میں ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ اٹھتے ہوئے بولا، ایسے موقعوں پر عموماً نقصان تو نہیں ہوتا، مگر خواہ مخواہ کا کنفیوژن تو پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال تو کچھ بہتر نہیں ہے، میں نے کہا، اس سے تمہارا کام بھی متاثر ہوتا ہوگا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، درانی ہنس کر بولا، میں ہمیشہ تو یہاں کام نہیں کرتا ہوں، اس وقت بھی محض تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ پھر وڈیرے عبدالرحیم کے اغوا کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں را اور CIA بھی تو ملوث ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، میں ذرا باہر کی خبر لے لوں۔ چلو میں بھی چلتا ہوں، میں نے کہا۔ بخشو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ہم لوگ ٹینٹ سے باہر نکل کر باہر آئے تو باہر بلا کی خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ شاید درانی کے تمام ساتھیوں نے خیموں سے نکل کر کہیں نہ کہیں پوزیشن لے لی تھی۔ گاڑیاں بہت سست رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ رات کے اس پہر جنگل میں کون لوگ اتنی آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ دونوں گاڑیوں کی طاقت والی لائٹس دور تک جا رہی تھی، اس روشنی میں لوگ ہمیں بھی دیکھ سکتے تھے، اس لیے درانی مجھے اور بخشو کو لے کر ایک ٹیلے کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس کی روشنی اب براہ راست درانی کے پڑاؤ پر پڑ رہی تھی۔ گھور تاریکی میں گویا دن نکل آیا تھا۔ اسی روشنی میں مجھے پڑاؤ کا جائزہ لینے کا موقع ملا تو میں حیران رہ گیا۔ درانی نے تمام ٹینٹس کو خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں سے کیموفلاج کر رکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو پڑاؤ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ پڑاؤ تک پہنچنے کے لیے جو قدرتی راستہ تھا، اس کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے۔ وہ گاڑیاں اب اسی راستے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اب وہ گاڑیاں بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ
کر حیران رہ گیا کہ وہ 2 نہیں بلکہ 4 گاڑیاں تھیں۔ آگے والی 2 گاڑیاں کی ہیڈ لیمپس روشن تھیں، پچھلی بار یہ دونوں گاڑیاں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ ہماری جیپ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آگے والی گاڑی اچانک رک گئی، اس میں سے شلوار قمیض اور ٹوپی میں ملبوس ایک آدمی باہر نکلا اور ہیڈ لیمپس کی روشنی میں زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا، مجھے وہاں سے زمین دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس کے چونکنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اسے ہم لوگوں کی موجودگی کا کوئی سراغ مل گیا ہے۔ اڑے روشن خان، اس نے بلند آواز میں کسی کو مخاطب کیا، بابا ذرا یہ نشان تو دیکھ، لگتا ہے کوئی جیپ ادھر سے گزری ہے۔ تو گویا انہوں نے ہماری جیپ کے ٹائروں کے نشانات دیکھ لیے تھے۔ گاڑی سے جو آدمی اترا وہ یقیناً روشن خان ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے طاقتور ٹارچ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جھک کر ایک نظر ان نشانات کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر کوئی اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں جیپوں کی لائٹس بند ہو گئی اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اب مجھے ان لوگوں کے صرف ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ روشنی اچانک پھر ہوئی، مگر یہ روشنی محدود تھی۔ روشن خان شاید ٹارچ کی روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، سائیں یہاں تو کچھ لوگوں کے پیروں کے نشانات بھی ہیں، واپس چلے سائیں، یہاں خطرہ ہے۔ پھر وہ دونوں جیپ کی طرف جھپٹے۔ اس سے پہلے کہ وہ جیپ میں سوار ہوتے، دورانی نے ڈپٹ کر کہا، خبردار، ہاتھ اٹھا کر سب گاڑیوں سے باہر آ جائیں ورنہ۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک ہوائی فائر کر دیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سرخ نیلی پیلی کچھ روشنیاں فضا میں بکھر گئیں۔ دورانی نے سگنل فائر کیا تھا۔ فائر کے ساتھ ہی مختلف اقسام کی اور بھاری گنیں گرج اٹھی۔ ان میں کلاشنکوف کی آواز بھی شامل تھی اور ہلکی برین گن اور مشین گن کی تڑتڑاہٹ بھی شامل تھی۔ یہ فائرنگ ہوائی تھی، ورنہ جیپوں کے زیادہ تر افراد ڈھیر ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ہی دورانی نے برق رفتاری سے اپنی جگہ بھی تبدیل کر لی تھی۔ میں اور بخشو بھی اس کے ساتھ تھے۔ ہتھیار پھینک دو، دورانی گرجدار آواز میں بولا۔ اس کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ جیپ میں سے کسی نے دور مار رائفل سے اس پر فائر کیا۔ گولی اس کے سر سے محض چند انچ اوپر درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ میں رائفل والے کے بہترین نشانے پر اش کر اٹھا۔ اس نے اندھیرے میں محض دورانی کی آواز پر فائر کیا تھا۔ دورانی اپنی جگہ تبدیل کرتے ہوئے بلند آواز میں چیخا، لائٹ! فوراً ہی کئی سرچ لائٹ روشن ہو گئی اور جنگل کے اس حصے میں گویا دن نکل آیا۔ جیپ والوں کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی رائفلیں پھینکنا شروع کر دی۔ تم لوگ ہاتھ سر سے بلند کرو اور ایک ایک کر کے اس بڑے درخت کی طرف آ جاؤ، دورانی نے حکم دیا۔ 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں دورانی کے ماتحتوں نے ان سب کی تلاشی لے کر ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ وہ تعداد میں 8 تھے۔ مجھے جیپوں میں اب بھی کچھ لوگ دکھائی دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہے ہیں۔ جیپ میں جو بھی موجود ہے وہ باہر آ جائے۔ دورانی نے ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں کہا، ورنہ میں فائرنگ شروع کر دوں گا۔ ارے یار، باہر کیسے آ جائیں؟ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ آواز سن کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں اس آواز کو کروڑوں آوازوں میں سے شناخت کر سکتا تھا۔ وہ آواز تیمور کی تھی۔ میں نے بے اختیار جیپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر دورانی نے سختی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ صبر سے کام لو، جلد بازی میں کوئی نقصان بھی اٹھا سکتے ہو۔ مگر یہ تیمور کی آواز ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں اس آواز سے دھوکہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ تیمور، دورانی نے الجھ کر پوچھا۔ تمہارا ساتھی تیمور؟ مگر وہ جیپ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اسی سے معلوم ہوگا، میں نے جواب دیا۔ پھر اسی آواز میں بولا، تم ٹھیک تو ہو تیمور؟ بقیہ لوگ کہاں ہیں؟ کامران، تیمور کی آواز بھرا گئی، تم ہم تک پہنچ ہی گئے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ گلوریا اور شازیہ بھی ہیں۔ گلوریا تو پہلے ہی زخمی تھی، شازیہ بھی معمولی سی زخمی ہو گئی تھی، ویسے ہم سب ٹھیک ہیں۔ اتنی دیر میں دورانی کے ماتحت گاڑیوں تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک جیپ سے تیمور، شازیہ اور گلوریا کو نکالا تو ان دونوں کی خاموشی کا سبب معلوم ہوگا۔ ان کے نہ صرف ہاتھ پاؤں بندھے تھے بلکہ منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے منہ سے کپڑا نکالا اور پیروں کی بندش کھولنے لگا۔ وہ دونوں گہرے گہرے سانس لے رہی تھیں، شاید ان کا منہ کافی دیر سے بند تھا۔ انہوں نے میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونسا تھا، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح اسے نکال دیا، تیمور نے بتایا۔ وہ اپنی دونوں کلائیاں رگڑ رہا تھا کیونکہ اسے بہت سختی سے باندھا گیا تھا۔ دورانی کے ساتھ اب دوسری جیپ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پھر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ دوسری جیپ میں بابا سائیں اور ادھیڑ عمر کا ایک شخص بندھا ہوا تھا، اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ میرا تو خیال ہے اب یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، دورانی نے کہا۔ میں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں جانو اور اس کا دست راست مراد شامل نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کا کہیں انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اب یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ پھر ہم لوگ بہت عجلت میں بابا سائیں کے گوٹھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ دورانی کے پاس بڑے بڑے 2 ٹریپ بسیں اور 3 جیپیں تھیں جنہیں اتنی مہارت سے کیموفلاج کیا گیا تھا کہ میں بھی ان کی موجودگی سے بے خبر رہا۔ جانو کے ساتھی بھی ایک ٹروپ بس میں موجود تھے۔ ہم لوگ پوری طرح مستعد تھے اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے، مگر راستے
में कोई रुकावट नहीं आई। हम लोग गोठ की हदूद में दाखिल हुए तो हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। दुरानी ने अपने आदमियों को गाँव के अतराफ में फैला दिया और ख़ुद कैदियों समेत गाँव में दाखिल हो गया। चश्मे ज़दन में गोठ वालों को बाबा साईं का इल्म हो गया। बाबा साईं के हवेली नुमा पुख्ता मकान तक पहुँचते पहुँचते अच्छा खासा जुलूस बन गया था। इस जुलूस में पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। बाबा साईं ने हम लोगों को फौरी तौर पर अपने मखसूस मेहमान खाने तक पहुँचा दिया। दुरानी की दरख्वास्त पर इसे एक दूसरे मकान में भेज दिया गया। इसे कैदियों से पूछगछ करना था। ग्लोरिया और शाजिया के लिए फ़ौरन डॉक्टर तलब कर लिया गया। ग्लोरिया पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इसे हल्का हल्का बुखार भी था। मुसलसल बेआरामी की वजह से इसका चेहरा मुरझा कर रह गया था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी पड़ गए थे। यही हाल शाजिया का भी था, मगर ग्लोरिया के मुकाबले में वो कदरे बेहतर थी। मैंने हाकिम अली से कहकर ग्लोरिया और शाजिया के लिए मुकामी कपड़े मंगवा लिए थे। तैमूर को मैंने अपने कपड़े दे दिए थे। हम लोग नहा धोकर बैठे तो हाकिम अली ने मुझे बताया कि बड़े साईं आपको बुला रहे हैं। मैं फ़ौरन खड़ा हो गया। मैं खुद भी फौरी तौर पर बाबा साईं से मिलना चाहता था, मगर इनके आराम की वजह से नहीं मिला था। मेरा ख्याल था कि बाबा साईं थके हुए हैं, इन्हें कम से कम 4 घंटे तक मुकम्मल बेड रेस्ट करना चाहिए। हम तो वाही तबाही फिरने वाले और जिस्मानी मुशक्क़त करने वाले लोग थे। बाबा साईं इस सऊबत के कैसे मुतहम्मल हो सकते थे? मैं सबको सोचता हुआ बाबा साईं के कमरे में पहुंच गया। वो बड़े से एक तख्त पर नीम दराज थे। इन्हें गौर से देखा तो मुझे धचका लगा। वो चंद ही दिनों में गोया उम्र के कई बरस पीछे छोड़ गए थे। इनके शाने ढल के गए थे और वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर आहिस्ता से बोले, बैठो ना बेटा, आपको अभी आराम की ज़रूरत है। बाबा साईं मैंने बैठते हुए कहा, अभी मैं यहीं हूँ, आपसे शाम को तफसीली बात होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, उन्होंने जवाब दिया। डाकुओं ने मुझे तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होने दी है, हर तरह से मेरे आराम का ख्याल रखा है। मुझे भला किस बात की थकन होगी, मुझे बस तेरी तरफ से परेशानी थी। बेटा, डाकू ने तावान के साथ साथ तेरा मुतालबा भी किया था। मुझे खदशा था कि कहीं मुझे रिहा कराने के लिए तो खुद ही इनके पास न पहुंच जाए। अगर कल तक आपका सुराग न मिलता तो मैं यकीनन ऐसा ही करता, मैंने जवाब दिया। मैं इसी इरादे से जानू से मिलना चाहता था। इन डाकुओं का वजूद ख़राब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। बाबा साईं ने कहा, इनमें से कुछ तो वतन दुश्मनों के आलाकार बन चुके हैं। पड़ोसी मुल्क में इन्हें दहशतगर्दी के बाकायदा तरबियत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि वतन के इन दुश्मनों के साथ साथ वतन फरोशों का एक टोला भी सरगर्म है। बाबा साईं ने पुरख्याल अंदाज में कहा, खैर मैं इनसे निमट लूँगा। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें इस खतरे से आगाह करूँ जो तुम्हारे सर पर मंडला रहा है। खतरा तो बाबा साईं इसी दिन से मंडला रहा है जब मैंने पहली दफ़ा वतन दुश्मन अनासिर गिरा में दीवार बनने की कोशिश की थी और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा था। मैंने हंस कर कहा, अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर है बेटा। बाबा साईं ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा, पहले तुम्हारी तलाश में सिर्फ पुलिस थी या रॉ के लोग, अब तो कई एजेंसीज तुम्हारी ताक में है। मुझे नहीं मालूम कि CIA जैसे बड़े और बैनुल अक़वामी इदारे के लोग तुमसे इस कदर खौफज़दा होंगे। इसका अंदाज़ा तो मुझे जानू की कैद में रहकर हुआ। फिर वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोले, कामरान बेटा, तू 2-4 साल के लिए मुल्क से बाहर चला जा। तू जिस मुल्क में भी रहना चाहेगा मैं बंदोबस्त कर दूंगा। बाबा साईं, आपको इन हालात में छोड़कर मैं चला जाऊं? मेरे वो साथी जो हर लम्हे मुझ पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, इन्हें छोड़ दूं? तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, बाबा साईं ने नरम लहजे में कहा। रहे तुम्हारे साथी तो इन्हें भी मैं तेरे साथ ही भेज दूंगा। मैंने बाबा साईं से ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और इन्हें टालने के लिए कहा, ठीक है बाबा साईं, मैं मुल्क से चला जाऊंगा, मगर अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद। हाँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि इन लोगों ने आपको कहाँ से अगवा किया था। मैंने मौजू बदलना चाहा। बनी यानी ज़री ज़मीन पर कुछ हारियों का आपस में झगड़ा हो गया था। बाबा साईं ने थके थके लहजे में जवाब दिया, झगड़े में 2 आदमी मारे गए थे और कई ज़ख्मी हो गए थे। मैं इनके दरमियान तस्फिया करा कर वापस गोठ आ रहा था। गोठ का फासला वहाँ से ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 18-20 किलोमीटर है। मेरे साथ ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं थे, सिर्फ एक गार्ड था, दूसरा ड्राइवर था जो ज़रूरत पड़ने पर मेरा गार्ड भी बन जाता था। हमने अभी 5-6 किलोमीटर फासला ही तय किया होगा कि मुझे सड़क के दरमियान में एक जीप दिखाई दी। इसका एक टायर निकला हुआ था और इस जगह जैक लगा हुआ था। ड्राइवर समझा कि किसी की गाड़ी पंचर हो गई है और वो पहिया तब्दील कर रहा है। मैं खुद भी यही समझा था। जीप कुछ ऐसे अंदाज में खड़ी थी कि वहाँ से गुजरने के लिए गाड़ी को दाएं या बाएं तरफ कच्चे में उतरना पड़ता। ड्राइवर ने स्पीड बिल्कुल कम कर दी और गाड़ी को बाएं तरफ के कच्चे और नाहमवार रास्ते से निकलना चाहा। अचानक सामने से एक ट्रैक्टर नमूदार हुआ। ज़ाहिर यही लग रहा था कि ट्रैक्टर के ड्राइवर ने भी सड़क पर जीप देखकर ट्रैक्टर इस तरफ से निकालने की कोशिश की है। वहाँ मिट्टी भुरभुरी थी, इसलिए ट्रैक्टर और हमारी गाड़ी की वजह से गर्द का एक बादल सा उठा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और हेडलाइट खोल दी ताकि सामने वाला ड्राइवर हमें देख ले। मैं शीशे चढ़ाने वाला था कि किसी ने मेरी गर्दन पर राइफल की नाल रख दी। 2 आदमी ड्राइवर और गार्ड के सर
پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ڈرائیور اور گارڈ کو غیر مسلح کیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور انہیں جیپ کے پچھلے حصے میں ٹھونس دیا۔ وہ تعداد میں 1-2 نہیں بلکہ 7-8 تھے، ورنہ اتنی آسانی سے مجھ پر یا میرے گارڈ پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ وہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر کچے کے علاقے میں لے گئے۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ بابا سائیں اب آپ آرام کریں، شام کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کامران بیٹا تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بابا سائیں نے کہا۔ کون سی بات بابا سائیں؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تو کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلا جا۔ بابا سائیں میں نے کہا تو ہے کہ چلا جاؤں گا، بس مجھے 2-4 ضروری کام کرنے ہیں، پھر میں خود یہاں نہیں رہوں گا۔ پھر میں ان سے اجازت لے کر باہر آ گیا اور سوچتا رہا کہ کون سی خاص بات تھی کہ جس کے سلسلے میں بابا سائیں نے مجھے بلایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ایسی تو کوئی بات نہیں کی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے انہوں نے مجھے کچھ بتانے کا فیصلہ کیا، پھر خود ہی اسے مسترد بھی کر دیا۔ پھر میں نے سوچا شام کو بابا سائیں سے ملاقات ہوئی تو پوچھوں گا۔ میں جب واپس کمرے میں آیا تو تیمور اور دونوں خواتین ناشتہ کر رہی تھی۔ اصلی گھی میں ترائے پراٹھے، مکھن، ملائی اور فرائی انڈا دیکھ کر میری بھوک بھی چمک اٹھی۔ میں کچھ کہے بغیر دسترخوان پر بیٹھ گیا اور شازیہ سے بولا، گلوریا تو خیر اپنی زائد کیلوریز کو بہت مہارت سے کنزیوم کر لیتی ہے، مگر تم کیا کرو گی؟ اس قسم کا ناشتہ مسلسل کئی دن تک کرتی رہی تو گاؤ تکیہ بن جاؤ گی۔ انگلش میں بولو تاکہ میں بھی سمجھ سکوں۔ گلوریا نے کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر یوں ہی مربکوں کی طرح کھانے پر گرتے رہیں تو ہفتے بھر میں تمہارا شیپ آٹے کی اس کلو والی بوری کی طرح ہو جائے گا۔ میں نے انگلش میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم لوگ یہ بتاؤ کہ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ میں تو معمولی زخمی ہوئی تھی، شازیہ نے جواب دیا۔ گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ البتہ گلوریا زیادہ زخمی ہے، ایک تو یہ پہلے ہی زخمی تھی، دوبارہ حملہ ہوا تو یہ پھر زخمی ہوگی، مگر اب دونوں زخم تیزی سے بھر رہے ہیں۔ گلوریا ہنس کر بولی۔ شازیہ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ اب اسے ابھی تک بھائی کی موت کا علم نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ اب تک اسے معلوم ہو چکا ہوگا۔ میں نے تیمور کو کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا، پھر ہم دونوں خاموشی سے باہر نکل آئے۔ وہاں سے کچھ دور جانے کے بعد میں نے تیمور سے کہا، تمہیں نذیر کے بارے میں علم ہے؟ تیمور نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر صرف تھوک نگل کر رہ گیا۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، اب مسئلہ شازیہ کو بتانے کا ہے، مجھ میں تو اتنی ہمت ہے نہیں، یہ خبر بھی تمہیں اسے پہنچاؤ۔ اس کام کے لیے گلوریا مناسب ہے، تیمور نے کہا، تو پھر تم یہیں ٹھہرو، میں کسی بہانے سے گلوریا کو یہیں بھیجتا ہوں۔ میں کمرے میں پہنچا تو گلوریا اور شازیہ نہ جانے کس بات پر ہنس رہی تھی۔ میں نے گلوریا سے کہا، تمہیں بابا سائیں بلا رہے ہیں؟ گلوریا نے الجھے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا، پھر آہستگی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا شازیہ کہ ہماری زندگی بہت کٹھن ہے، میں نے کہا، مگر تم نے شاید میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اب دیکھ لو کتنی تکلیف اٹھا رہی ہو تم، مجھے پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، شازیہ نے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہاری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، میں نے جان بوجھ کر اس کا انتخاب کیا ہے۔ پھر وہ برا سا منہ بنا کر بولی، بھائی اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، میری ایک بات غور سے سن لو شازیہ، میں نے کہا، ہم لوگ موت سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، اس خونی کھیل میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس کھیل میں ناصر جان ہار گیا، میرے اور بہت سے ساتھی اپنی جانیں قربان کر چکے، ممکن ہے آئندہ میری باری بھی آ جائے۔ نہیں، شازیہ وحشت زدہ انداز میں بولی، میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے شازیہ بی بی، میں نے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ کسی معرکے میں مجھے گولی نہیں لگے گی؟ یہ بھی ممکن ہے کہ تیمور، گلوریا یا کوئی ہم سے بچھڑ جائے، تم نہ رہو یا بس کرو کامران، شازیہ بے بسی سے بولی۔ میں تو اسے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلوریا کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور چہرہ ستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے اب حاکم علی کی تلاش تھی۔ بیرونی برآمدے میں ایک مسلح ملازم موجود تھا۔ میں نے حاکم علی کے بارے میں پوچھا، سائیں آپ ادھر بیٹھو، میں حاکم علی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ رائفل شانے سے لٹکا کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں حاکم علی سے وقار کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، اسے تو میں بالکل بھلا بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی لچے دار باتوں میں آ کر حاکم علی نے اسے چھوڑ نہ دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملازم حاکم علی کو بلا لایا۔ حاکم علی نے سر جھکا کر پوچھا، حکم سائیں؟ حاکم علی، وہ آدمی وقار کہاں ہے جسے ہم کراچی سے اپنے ساتھ لے آئے تھے؟ سائیں، اسے تو میں نے بڑے سائیں کے منشی فضل کے حوالے کر دیا تھا، ابھی اسے یہاں لے کر آؤ حاکم علی، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، حاکم علی نے جواب دیا، آپ اپنے کمرے میں چلو سائیں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ میں دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے تیمور دکھائی دیا، وہ بھی کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔
लिया और पूछा, क्या हाल है शाजिया के? वो इस वक्त से मुसलसल रो रही है, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था ताकि इसे तसल्ली दे सकूं। मैं बोझल कदमों से कमरे में दाखिल हुआ तो शाजिया बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, जब तुम इस किस्म की बातें कर रहे थे इसी वक्त मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या किसी सदमे के लिए मुझे जहनी तौर पर तैयार कर रहे हो। देख लो, मैं बिल्कुल नहीं रो रही, मेरा दिल बहुत मजबूत है कामरान, मैं तो हंस रही हूँ। वो रोते रोते पागलों की तरह हंसने लगी। शाजिया, मैंने सख्त लहजे में इसे पुकारा, होश में आओ तुम तो, मगर मेरा जुमला अधूरा ही रह गया। शाजिया रोती हुई मुझसे लिपट गई थी। सब्र करो शाजिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम में से हर आदमी के साथ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमारे तो शब रोज़ मौत की बस्ती में गुजरते हैं शाजिया। मेरा भाई मर गया और मैं बेफिक्री से कहके लगा रही हूँ। शाजिया मुसलसल रो रही थी। वो जैसा भी था मगर इसने मुझे भाई से ज़्यादा बाप बनकर पाला था। इसकी उंगली पकड़ कर मैंने चलना सीखा था। मुझे माँ की मौत पर इतना अफसोस नहीं हुआ था कामरान जितना भाई की मौत पर हुआ है। तुम इतने संगदिल हो कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी तो अभी हाकिम अली ने बताया है, मैंने कहा। वो फिर सिसक कर रोने लगी। मुझे बताओ कामरान, अब मैं क्या करूँ कामरान? तुम अब नज़ीर के लिए दुआ करो, मैंने आहिस्तगी से इसे बेड पर बिठाते हुए कहा। फिर ग्लोरिया से बोला, तुम्हारे पास कोई ट्रैंकुलाइज़र हो तो इसे दे दो। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ग्लोरिया ने कहा। तुम किसी से मंगवा, ज़ख्मों के लिए आइनमेंट भी मंगवा लेना। हाकिम अली से कहो मैंने तैमूर से कहा, वही ट्रैंकुलाइज़र कहीं से ला सकता है, वरना इस इलाके में तो शायद ही कोई मेडिकल स्टोर हो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।